غسل جمعہ کر لیں۔ غسل جمعہ کرنے والے کا جسم قبر کے اندر کیڑے نہیں کھائیں گے۔ جو غسل جمعہ کرتا ہے، جن کی آپ کو سالم جسم مل جاتے ہیں، وہ غسل جمعہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر مومنین کو فضائل غسل جمعہ پتہ ہوں تو وہ پیسے دے کے جا کے جگہ تلاش کریں، غسل جمعہ وقت پہ کریں۔ توجہ ہے سب لوگوں کی؟ تو غسل جمعہ مستحب ہے، اس کے علاوہ بے انتہا غسل مستحب ہیں۔ ہمارے فقہاء میں درمیان میں اختلاف ہے کہ غسل جمعہ آیا وضو کی کفایت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ وحید خراسانی وغیرہ، آیت اللہ خوئی کے جتنے شاگرد ہیں، وہ ان کے بعد سے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ غسل جمعہ اپنے وقت میں کریں، یعنی فجر سے لے کے ظہر کے دوران جمعہ ہی کے دن کریں، تو پھر وضو کی شرط نہیں ہے۔ لیکن آیت اللہ خمینی، آیت اللہ گلپاگانی، آیت اللہ خامنائی اور دوسرے جو مراجع ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، تمام قدماء بھی یہی کہتے تھے کہ آپ کو اس کے بعد وضو کرنا ہے، غسل جمعہ کافی نہیں ہے، اس کے بعد وضو کرنا ہے۔ یہ ذرا بنیادی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن یہ بیان میں نے جلدی کر دیا اس کو۔ لیکن غسل جنابت کے بعد وضو نہیں کرنا چاہیے، اسی سے نماز پڑھنی چاہیے غسل جنابت کے ساتھ۔ اب غسل جنابت کے حکام، غسل جمعہ کوئی غسل ہو، میت کا بھی جو غسل ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میت کو کیسے نہلاؤں گا، 3 غسل واجب ہیں اس کے بھی، اور وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے خود انسان غسل کرتا ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، زندہ سے ڈرتے نہیں، مردوں سے ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ زندہ انسان زیادہ خطرناک ہوتا ہے بھائی، سانپ کے دانتوں میں زہر ہوتا ہے، بچھو کی دم میں زہر ہوتا ہے، کیکڑے کے پیٹ میں زہر ہوتا ہے، انسان کے پورے جسم میں زہر ہوتا ہے، بڑا زہریلا ہوتا ہے انسان۔ آپ تو ایسے سونے جیسے مجھے ہی پتا بس سارا انسان کا، آپ لوگوں کو کچھ نہیں پتا، انسان سارے یہاں پہ ماشاءاللہ۔ میں جلدی گیلے بالوں پہ مسح نہیں ہوتا، گیلا اگر چہرہ، سن رہے ہیں سب لوگ، چہرہ گیلا ہے، ہاتھ گیلے ہیں، اس پہ دوبارہ آپ وضو کر سکتے ہیں، لیکن اگر سر گیلا ہو اور پاؤں گیلے ہوں تو وضو مسح نہیں ہوگا اس میں۔ کیوں؟ کتنا گیلا ہو، آپ نے نہانے کے بعد سر کو خشک کر لیا، اگر اتنا آپ کا سر گیلا ہے کہ آپ کے سر کی تری، ویٹنس، وہ ہاتھ پہ منتقل ہو تو وہ پانی کی وہ اس پہ منتقل ہو جائے تو وہ مسح ہو گیا۔ کلیئر ہو گیا یہ مسئلہ؟ پوچھتے جائیں گے یہ تو وضو غسل، اس کے سارے احکام کافی تفصیلی ہیں۔ اب آئیں ذرا جلدی سے غسل کے احکام بیان کر دوں۔ میت کا بھی غسل ایسے ہی ہوتا ہے، میت کے 3 غسل واجب ہے، انسان اپنا بھی کئی غسل اکٹھے ایک نیت کر لے سارے غسل ہو جاتے ہیں۔ غسل جمعہ ہے، غسل جنابت ہے، مستحب غسل ماہ رمضان کا اول ماہ رمضان ہے، غسل توبہ ہے، اور جتنے غسل ہوں آپ انسان سارے نیت کرے اور ایک غسل کر لے۔ پورے سر کا، چہرے کا دھونا واجب ہے، گردن زیادہ سے زیادہ اس میں دھو لیں، یہ پورا چہرہ، آنکھوں پہ ہر جگہ، کھال کے اوپر ہر جگہ، سر میں، داڑھی میں ہر جگہ پانی پہنچانا واجب ہے، آنکھیں بند کر کے پورے آنکھوں پہ، کان سب۔ اس کے بعد پھر دایاں حصہ، پھر بایاں حصہ۔ دائیں حصے کو جب دھو رہے ہوں تو زیادہ دھوئیں گے تاکہ پورا جسم دھل جائے، اسی طرح سے جب بائیں حصے کو دھوئیں تو پھر دائیں حصہ سارا دھو لیں گے تاکہ انسان کو یقین ہو کہ پورا غسل ہو گیا۔ جب انسان غسل کر لیتا ہے، غسل کی حالت میں نہ ہو تو مسجد میں نہیں آ سکتا، یہ امام بارگاہ، مسجد میں نہیں جا سکتا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اللہ کے ناموں کو، اہل بیت کے، محمد والے محمد کے ناموں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، 7 آیات سے دعوت کرنا حرام۔ تو جب انسان جنابت میں ہوتا ہے اس کے احکام بہت سخت ہیں، اس لیے انسان کو فوراً غسل کرنا چاہیے۔